اعظم نے تو فرمایا تھا دین کا جو منشور ہے وہی ہمارا ملک کا منشور ہوگا۔ دین کا منشور بھی قرآن اور حدیث ہے، پاکستان کا منشور بھی قرآن اور حدیث ہے۔ تو آج ہم عربی سے دور ہوئے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، لیکن اگر عربی کا کوئی لفظ ہمارے سامنے ذکر کر دیا جائے تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگ جاتے ہیں یا سر کھجانے لگ جائیں گے۔ انگریزی کے ہم پورے سینٹنس ایک ساتھ بول دیں، پورے جملے ایک ساتھ بول دیں، اور کے بعد اس کا ریٹرن جواب بھی دیتا ہے۔ کاش آج کا مسلمان بیدار ہو، قرآن اور حدیث کے نور کے پرچم کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اس میں صرف ایک بندے کا کمال نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد محترم مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کے استاد صاحب نے ان کو یہ بات فرمائی تھی، جب کسی کے ارادے پختہ ہوتے ہیں تو اس ارادے کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کے اندر اور پوری دنیا میں اس مشن کو عام کرنے میں اس اکیلا بندے کا کردار نہیں ہوتا، جب تک اس کے ساتھ مخلصین بندوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ آپ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ آپ قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں، قرآن آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ آپ دین محمدیہ کی تعلیمات کے ساتھ مخلص ہو جائیں، یہی تعلیمات آپ کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر بڑے اونچے پہاڑ پر بٹھا دے گی، یعنی عزتوں کے سارے مرتبے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ تو خدا کے لیے جس طرح آپ ہر ہفتے درس میں آتے ہیں تو اس کی دعوت بھرپور طریقے سے عام کیجیے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان آ جائے اور اس نے بہت یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو موقع عطا کیا ہے۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو پوچھا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہے، کہا مولا نماز سجدہ جو کچھ کرا تیرے لیے کیا ہے۔ اب یہ سوال کہ میرے لیے کون سا کام کیا ہے، کتنے بڑے سوال کی بات ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اس میں تو انسان کا بھلا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھلا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے قرض اتر جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے، جسم کے اندر طاقت اور تندرستی ملتی ہے، دیگر قسم کی اندرونی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ ہر دینی اور جو بھی کام کر رہا ہے اس میں انسان کا اپنا بھی تو بھلا ہے، وہ تو اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو فقط میرے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے مولا وہ کون سا کام ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ وہ کام صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان میری محبت کی خاطر میری باتوں کو سننے کے لیے دوسرے لوگوں کو دعوت دے، دین کی طرف بلائے، یہی میرا کام ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حالانکہ رب العالمین کو مدد کی حاجت نہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا مددگار بن جاتا ہے رب العالمین کی رحمت اس کی مدد شروع کر دیتی ہے، ہر معاملے میں آسانی خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ آج آپ کے پاس جو ہے وہ 7 دن ہیں، 7 دن کے اندر انسان چاہے تو دنیا کے نقشہ بدل سکتا ہے، تو ہم اگر چاہیں تو اس درس کا نقشہ بھی بدل سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ آتے آتے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ آج اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت میں وعدہ نہیں لیتا آپ سے، بس آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو اس 12ویں والے آقا کی نسبت سے کم از کم روزانہ کے اعتبار سے 12 افراد کو دعوت دیجیے۔ اگر آپ کو اپنے نبی سے پیار ہوگا تو آپ کو دعوت دینا بھی یاد رہے گا، اور اگر آپ کو اپنے نبی سے پیار ہوگا تو آپ کم از کم اپنے ساتھ 6 افراد کو لانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی میں ہماری جیت ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ہی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے نور سے منور فرمائیں۔